السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں اور عزیز بچوں، رسول اللہ کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، اللہ کا کلام قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بڑی ہی مشہور اور بڑی ہی معروف آیت مقدسہ آپ حضرات کی روبرو کیا ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ مقدس کلام پاک پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے مکین جناب احمدی مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما ہر عاشق رسول بارگاہ رسول پاک میں اپنی محبتوں کے خراج کو پیش کرتے ہوئے پوری ایمانداری پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے
جم جم کر ہر عاشق رسول بارگاہ رسول وآل رسول میں جم جم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگار بندوں پر بے شمار احسانات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم گناہگاروں پر اتنے سارے احسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بدکاروں پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ اس کرم کا، ان احسانات کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو پیدائش سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک پوری حیات، پوری زندگانی ختم ہو جائے، نہ ہم اس کے احسانات کو گن سکتے ہیں، نہ اس کا کما حق شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اتنے احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں پر فرمائے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو جو سب سے بڑا احسان فرمایا، جو سب سے بڑا کرم فرمایا، اور رب نے ہم گناہگاروں پر ایسا احسان کیا کہ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی، مگر قربان جاؤں کہ رب نے کبھی یہ نہیں کہا، اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بندوں تم پر احسان کر دیا، مسلمانوں میں نے تم پر احسان کر دیا، مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا، مگر قربان جاؤں جب میرا رب اپنا محبوب امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا فرماتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ خود رب احسان جتائے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بھی بندو تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرما کر یہ بہت بڑا کرم کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا کہ اس احسان کو خود رب تبارک و تعالیٰ جتائیں کہ میں نے احسان کیا۔
تو سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فرمایا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا. رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، رسول اللہ پر درود پڑھنا نصیب ہو گیا، رسول اللہ پر سلام پڑھنا نصیب ہو گیا. یہ سب سے بڑا احسان ہے. اور اس احسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سے زیادہ صحیفے نازل فرمائے اور کتابوں کی شکل میں توریت بھی عطا فرمائی، انجیل بھی عطا فرمائی، زبور بھی عطا فرمائی. مگر ان سارے صحیفوں میں اور ان ساری کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب، سب سے برکت والی کتاب، سب سے ہدایت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ موسیٰ کو عطا فرمائی، نہ عیسیٰ کو عطا فرمائی، نہ کسی نبی کو عطا فرمائی، بلکہ وہ کتاب مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمائی. وہ کتاب کتاب اللہ، وہ کتاب قرآن مجید و فرقان حمید ہے. اب یہ جو کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے پہچانتے ہیں، اللہ کے کلام سے جانتے ہیں، یہ وہ کتاب ایسی عظمت و برکت والی کتاب کہ جس کی فضیلت اور جس کی عظمت اور جس کا مقام ایک تو وہ جانے جس نے عطا فرمائی، اور ایک وہ جانے جس نے اپنے دست مبارک سے اس کتاب کو لے لیا. یعنی کہ اس کی عظمت و مقام کو صرف اللہ جانتا ہے اور لینے والے رسول اللہ جانتے ہیں. ایسی عظمت و برکت والی کتاب. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، تو رسول اللہ کی امت نے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اس کتاب کا یوز، اس کتاب کا اپیوگ کس کے لیے کیا؟ ایصال ثواب کے لیے. کل زیارت تھی تو ابر اہل سنت حضرت سید ذاکر علی باپو تشریف فرما ہے. تو زیارت میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کتاب صرف ایصال ثواب نہیں، بلکہ یہ کتاب میں نے کہا تھا کہ اللہ نے سمجھنے کے لیے عطا فرمائی. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی. تو پھر ایک زیارت کے موقع پر کل ہی مرحوم چھترن سنگھ کی یہاں زیارت تھی، تو باپو نے میری اس بات کو کوٹ کیا کہ بڑی پیاری بات تھی کہ یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں، یہ کتاب عمل کے لیے ہے، اور یہ کتاب سمجھداری کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے. تو اس بات کو کوٹ کر کے جو ذاکر باپو نے ایک بات بیان کی، وہ بات مجھے بہت اچھی لگی. کہ مسلمانوں نے 114 صورتوں میں 2 صورتوں کو تھام لیا ہے. ایک یاسین شریف اور ایک تبارک الذی.
یعنی کہ کوئی مرتا نہیں تو یاسین پڑھوا دو اور مر جائے تو تبارک پڑھوا دو. یہ دو کو تھامے رکھا ہے. نہ مرے تو کہ بھی یاسین پڑھواؤ اور مر جائے تو کہ تبارک پڑھواؤ. اور مسلمانوں نے اس کتاب کو ادب کے طور پر رکھا یا کسی وجہ سے رکھا. اتنی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں, اتنے اونچے مقام پر رکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہو تو ہاتھ بھی نہ پہنچے. اتنی اونچی رکھی, اس پر مٹی گرے تو صفائی نہ ہو سکے. اور ٹی وی کو اتنا نیچا رکھا کہ بچے کو بھی چالو کرنا ہو تو آرام سے کر لے. تو اب جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو نہ سمجھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت والے رسول کا نہ ذکر کرا سکے نہ اس کا ذکر سن سکے, اس کی دی ہوئی عظمت والی کتاب کو نہ پڑھ سکے نہ سمجھ سکے, وہ قوم اور وہ امتی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آج پوری دنیا میں جلیل نظر آتی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ, اس کا سب سے بڑا کارن یہ رہا کہ کلمہ پڑھنے والے امتی نے رسول اللہ کے دامن کو بھی چھوڑا, قرآن کے دامن کو بھی چھوڑا. رسول اللہ کے وہ وفادار صحابی جو میدان بدر میں 313 ہی تھے, میدان بدر میں 313 تھے, مگر ان 313 کا پاور ایسا تھا کہ پوری دنیا ان سے لرزتی نظر آتی تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ ان 313 میں رسول اللہ کا دل میں عشق تھا اور رسول اللہ کی کتاب قرآن پاک ان کے ہاتھوں میں تھا. پوری دنیا میں وہ 300 تو اٹھتے ہی چلے گئے, کیا چلے تو چلتے ہی چلے گئے, دیکھے تو دیکھتے ہی چلے گئے. اور ان 313 نے اسلام کا ایسا ڈنکا بجایا کہ بھارت کی دھرتی پر, ٹنڈاؤ کی دھرتی پر بھی یہی اسلام تر و تازہ نظر آیا. تو وہ مقدس جماعت جس نے رسول اللہ کے عشق کو اپنے دل میں رکھا اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کو اپنی آنکھوں کے سامنے پیش نظر رکھا, تو وہ لوگ کامیاب بھی نظر آئے, کامران بھی نظر آئے. تو ضرورت اس بات کی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ رہی کہ لوگ قرآن سے کیوں دور ہوئے. لوگ اسلام کی تعلیمات سے دور کیسے نظر آئے. اس کا سب سے بڑا کارن یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی میلاد کو اپنے محلے میں بند کر دیا.
اور جب رسول اللہ کے میلاد کو اپنے محلے میں منانا بند کر دیا تو اس کا سب سے بڑا عذاب، آج ہمارا محلہ بھی چوکھا نہیں اور آج ہمارا رستہ بھی چوکھا نہیں۔ بائک لے کے جو یہاں سے مسجد سے گھر کی طرف چلے جائے تو کتنے چھینٹے اڑے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کم سے کم ہم نے میلاد رکھی ہوتی تو ہمارے محلے تو ضرور صاف ستھرے نظر آتے، ہمارے راستے صاف اور ستھرے نظر آتے، لوگوں میں دین کی تعلیم ہوتی، لوگوں میں دین کے مسائل سیکھنے کا ایک شوق اور ایک ذوق ہوتا، مگر ہم نے رسول اللہ کے میلاد کو بالکل بند کر دیا۔ کسی کا انتقال ہے، 40 ہے تو کہ مدرسے کے چھوکروں کو بلا لو، قرآن پڑھوا دو، بات پوری کرو۔ زیارت ہے تو کہ بدو مسجد میں پتائی دے جو غیر نہ راکسو۔ اب اللہ جانے یہ کیسا ایصال ثواب کرنے نکلے ہیں لوگ، مسجد کا پنکھا بھی چلانے کا، مسجد کی صف پر بھی بیٹھنے کا، اور مسجد ہی کا مائک بھی چلانے کا، اور کہ میرے ابا کو ایصال ثواب پہنچ جائے، میری اماں کو ایصال ثواب پہنچ جائے۔ تو یہ آپ کا ایصال ثواب کہاں تک پہنچے گا، اور آپ کا یہ ایصال ثواب کہاں تک فائدہ دے گا؟ یہ بات بہت چھوٹی ہے مگر سوچنے کے لائق ہے۔ اور اس میلاد کی عظمت کو آپ نے نہیں جانا، اس میلاد کے مقام کو آپ نے نہیں جانا، تقریر کی عظمت کو نہیں جانا۔ آج بھی کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں گوشت پاک کا چراغ جلایا جاتا ہے، گوشت پاک کے نام کا دیوا جلایا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ گوشت پاک تقریر نہیں کرتے تھے، گوشت پاک تقریر نہیں کرتے تھے، تو پھر خود امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت گوشت پاک کے خواب میں آتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے خواب میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے عبد القادر تقریر کرو۔ تقریر کا حکم خواب میں غوث پاک عطا فرما، غوث پاک کو اللہ کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ تو غوث پاک عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، اور عربوں کے سامنے عربی میں کیا تقریر کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، اور جب رسول اللہ لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں ڈال کے جاتے ہیں، اتنے ہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی آتے ہیں خواب میں غوث پاک کے، اور کہتے ہیں کہ بیٹا تقریر اب شروع کر دینا، بیان شروع کر دینا، تقریر شروع کر دینا۔ جاتے جاتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت غوث پاک کے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالتے ہیں۔ 7 مرتبہ رسول اللہ ڈالے، 6 مرتبہ حضرت علی ڈالے، اور جاتے جاتے ارشاد فرما جائے، اے غوث، اے عبد القادر، اپنے خطبے کو جاری و ساری کر دو، تقریر کرنا یہ تمہارا کام ہوگا، اور فیضان پہنچا دینا رسول اللہ کا کام ہوگا۔ اس زمانے میں غوث پاک جب تقریر کرنے کے لیے منبر پر براجمان ہوتے تھے، کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، تو ان کی تقریر میں کوئی ٹیمپلیٹ نہیں چھپوایا جاتا تھا،
کوئی اعلان بھی نہیں کروایا جاتا تھا کہ گوشت پاک کی تقریر آئیو، گوشت پاک کی تقریر فلانے پھلیے میں رکھی آئیو، کوئی اعلان نہیں، کوئی پرچہ نہیں چھپوایا جاتا، کوئی موبائل، واٹس ایپ، فیس بک میں اشتہار نہیں دیا جاتا، اس کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ مگر جب گوشت پاک تقریر کے لیے کھڑے ہو جاتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ گوشت پاک کی تقریر میں 1 سے لے کر 70,000 مانس گوشت پاک کی تقریر سننے آ جاتے تھے۔ کئی روایتوں میں ایسا ہے کہ 1 لاکھ مانس آتا تھا، کئی روایتوں میں ایسا ہے کہ 1.25 لاکھ بھی آتا تھا۔ الگ الگ مختلف روایتیں ہیں، یعنی کہ گوشت پاک جب تقریر فرماتے تھے اور کچھ نہیں بولتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے الحمدللہ، پورا مجمع رونے لگ جاتا تھا، پورا مجمع خوف خدا سے لرزتا ہوا نظر آتا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی مائک نہیں تھا، کوئی ساؤنڈ نہیں تھا، مگر پہلے والا جتنی آواز سنتا تھا چھیلنے والا بھی اتنی آواز گوشت پاک کی سن لیا کرتا تھا۔ بڑے پیر کو حکم دیتے ہیں رسول اللہ کہ آپ تقریر کرو، اور گوشت پاک نے جو تقریریں کرنا شروع کر دی تو یہ گوشت پاک کا ہی فیضان ہے کہ ٹنڈاؤ کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے والا نظر آ رہا ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہی کرم ہے کہ آج ہمارا ایمان سلامت نظر آتا ہے۔ اور پھر گوشت پاک نے تقریر کر کے سب چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو خوشخبری بھی عطا فرمائی، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے غلاموں کو یہ بھی بتایا کہ میرا مرید، میں پچھم میں بیٹھا ہوں، میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہوں، میں بغداد میں بیٹھا ہوں، اور میرا مرید ٹنڈاؤ کی دھرتی پر رہتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا مرید ٹنڈاؤ کی دھرتی پر رہتا ہے، اور وہ مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، کسی تکلیف میں آ جائے اور وہ مجھے پکار لے، پکارنا کام اس کا ہوگا، مدد کرنا کام عبد القادر کا ہوگا۔ گوشت پاک فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں بیٹھے بیٹھے ٹنڈاؤ کے مرید کی مدد کر دیتا ہوں۔ یہ گوشت پاک نے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ فیسلٹی عطا فرمائی، جزاک اللہ، یہ عزت و عظمت عطا فرمائی۔ مگر اللہ جانے یہ گوشت پاک کے غلاموں کو کیا ہو گیا کہ گوشت پاک کی محفل کو بھی بند کر دیا، رسول اللہ کی میلاد کو بھی بند کر دیا، اور گوشت پاک کی نیاز عام ہوتی ہے، گوشت پاک کی نیاز خوب پکائی جاتی ہے، مگر گوشت پاک کے نام کی تقریر آج تک کبھی کسی نے نہیں رکھی۔ تو صرف گوشت پاک کے نام پر کھلا دینا، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی میلاد پر 40 من 35 من چاول بنا دینا، اس کا نام میلاد نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کی چھٹی پر ان کی چھٹی کی نیاز بنا دینا، یہ خواجہ کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جب غلام آ جائے، بھوکا آئے، تو اسے کھانا مل جائے، اور عشاء کی نماز کے بعد آ جائے تو اسے روحانی غذا بھی نصیب ہو جائے۔ یعنی کہ کھانا بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ روحانی غذا بھی ہونی چاہیے، تب تم گوشت پاک کے، خواجہ صاحب کے اور رسول اللہ کے سچے غلام کہلاؤ گے۔ تو اس سلسلے کو پھر سے جاری و ساری کیا جائے۔
میلاد النبی کے پروگراموں کو، غوث پاک کی تقریروں کو عام کی جائے۔ خواجہ صاحب کا جب مہینہ آ جائے، کوئی آوے یا نہ آوے، مگر ان کے نام سے محفل ضرور سجائی جائے۔ اور ہم تو ایسے ماننے والے ہیں، اور ہماری مانیتہ اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کے نام سے میلاد ہوتی ہے تو وہاں رسول پاک بھی تشریف لاتے ہیں۔ جہاں غوث کی محفل ہوتی ہے وہاں غوث تشریف لاتے ہیں، اور جہاں خواجہ کی محفل ہوتی ہے وہاں خواجہ اجمیر تشریف لے آتے ہیں۔ تو ہماری یہ عقیدت ہے، یہ ہماری محبت ہے، تو اس کو ہونا چاہیے۔ اور اسی تقریروں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی محلے میں عورتوں کو اس بہانے سے تقریر بھی سننے کو مل جائے، تو عورتوں کو کہا جائے کہ اب پانی نہ ڈولو، اللہ کے وہاں حساب دینا ہے۔ تم محلے میں تقریر رکھو گے، عورتیں ہوگی، تب یہ بات بیان ہوگی نا۔ یعنی کہ جب سے ہم نے یہ پروگرام بند کر دیے، دن بدن لوگ بگڑتے گئے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ لہٰذا دوستو، اگر محبت ہے، غلام ہیں، آپ کے دل میں سچا پکا رسول اور غوث پاک اور خواجہ کی محبت ہے، تو ان کے نام کی محفل کو سجانا تیرا کام ہے، اور کرم نوازش کرنا، فیضان عطا فرمانا، نعمت عطا فرمانا میلاد والے کا کام ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ میلاد منانا بھی ضروری ہے، اور میلاد والے کو منانا بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، ان دونوں کو آپ حضرات ساتھ لے کر چلے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان فیضان اولیاء کاملین کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم پر ضرور کرم فرمائے گا، ہم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ اور ایک خاص ضروری اعلان یہ بھی ہے